بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شفیق اعوان اپنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی جو اڑان تھی، جو ایک بھرپور اڑان تھی، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، ریلیاں ہوئیں، اپنا میٹنگیں ہوئیں ان کی ہیڈز کی، اور پھر جلسوں کی ایک سیریز ہوئی، اور اس کے بعد اس کو آگے جانا چاہیے تھا، لیکن یہ پرواز ان کے جو ہے یہ نہیں پکڑ سکی، اور یہ زمین کی طرف تیزی سے آ رہی ہے۔ گو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بیانیہ تھا کہ تمام جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں ہیں وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گی، سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی، اور کسی ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لیں گی۔ لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلی دراڑ آئی کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، ہم ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، اور دھرنے کے خلاف جو ہے قمرزمان کارا صاحب کا بیان آ چکا ہے کہ ہم نے پہلے دھرنے کی مخالفت کی تھی، اب ہم دھرنا کیوں دیں۔ پھر محمد علی درانی صاحب جو پیر بگاڑے کے نمائندے ہیں، انہوں نے شہباز شریف سے جیل میں جا کے ملاقات کی، اور وہاں سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا رول ادا کریں۔ گو کہ جو اپنا مسلم لیگ نون کی طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے انہیں پورا جواب دے دیا ہے کہ وہ پارٹی پالیسی کے پابند ہوں گے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جیل میں بیٹھ کے کیسے اپنا رول ادا کر سکتا ہوں۔ تو ناظرین، ہاں پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں، جو اتحاد تھا، وہ ایک بیانیے سے شروع ہوا تھا، لیکن اب ہر پارٹی جو اپنی اپنی بولی بول رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب پریشان ہیں کہ وہ کیا کریں، کس طرح ان کو ایک پیج پہ لائیں، جو کہ اب ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا پیپلز پارٹی کی۔ پیپلز پارٹی کا یہ دلیل ہے کہ اگر ہم نے ضمنی الیکشن چھوڑ دیے تو پی ٹی آئی کے اس میں امیدوار جیت جائیں گے، یا مخالف جو ہیں اپوزیشن کے حکومتی اتحاد کے وہ لوگ جیت جائیں گے، تو ہمیں میدان صاف کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اگر ضمنی انتخابات جیت جاتے ہیں تو ہم پھر جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ اسمبلیوں سے ہم استعفے دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پیچیدہ بات انہوں نے کر دی، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں انہیں حصہ نہ لیا تو اس میں پی ٹی آئی ایبسولوٹ میجارٹی میں آ جائے گی، اور جو دھرنے اور اسلام آباد مارچ کی تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی تضادات ہیں۔ پہلے ہم بات کر چکے تھے پچھلے ویلاگ میں کہ اب دھرنے کی جو تاریخ ہے یا اسلام آباد مارچ کی تاریخ ہے، اب پہلے جنوری، پھر اینڈ جنوری، پھر فروری، اب مارچ، اور اب رانا ثناء اللہ کے بقول یہ اپریل تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ موسم کی سختیوں اور کورونا کی وجہ سے یہ اب ہمیں اپنی تاریخیں اور اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑ رہی ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب بھی گزشتہ روز ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے اپنا کب اسلام آباد جانا ہے، کتنے دن دھرنا دینا ہے، دھرنا دینا میں کہ نہیں دینا، اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے طے کرنا ہے، لیکن جو پہلے دن اپنے لوگوں کو ایک بیانیہ دیا یا جھانسا دیا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں حکومت کے خاتمے کے لیے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو مطمئن نظر ہے، ہماری تحریک کا جو ایک مقصد ہے، وہ قطعی یہ نہیں تھا کہ ہم نے سینٹ الیکشن رکوانے ہیں، جبکہ پہلے دن سے ہم سن رہے ہیں کہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ بوانگ دہل کر رہی تھی کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے اسمبلیاں سے ریزائن کر دینا ہے، اور ہم نے سینٹ کے انتخابات نہیں ہونے دینے، یعنی کہ پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں ہونے دینی۔ لیکن اب تمام جو ان کے دعوے تھے، تمام جو ان کی بولیاں تھیں، اس سے وہ یو ٹرن لے چکے ہیں، اور کوئی بھی اپنے بیانی پہ قائم نہیں ہے۔ اصل مسٹیک ہے پی ڈی ایم میں نواز شریف صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت بھی ہے، اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام اس اکٹھے ہو جائیں اور اس پہ اپنا دوبارہ اسی ایجنڈے پہ آ جائیں جو ایک طے ہوا تھا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو فون کیا ہے نواز شریف صاحب نے، اور اس سے کہا کہ پیپلز پارٹی سے بات کریں کہ یہ وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، کیا ان کا مطمع نظر ہے، جو ہماری چیز طے ہوئی تھی اس سے کیوں ڈیویٹ کر رہے ہیں، کیوں پیچھے جا رہے ہیں۔ اب سروس میں نے ایک اور چھکا مارا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف سے ملاقات کے لیے محمد علی درانی صاحب کو بھیج دیا۔ اس میں پچھلے ویلاگ میں بات کر چکے ہیں، اس میں اب جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب سارے جیل میں کوئی بھی رہنا نہیں چاہتا، جو انہوں نے نمائندے نے بات کی، درانی صاحب نے، جو ان کے قریبی حلقے، ایک تو انہوں نے اپنا بیان دیا ہے اس پہ ٹی وی پہ، جو ان کے اپنے حلقے بتاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایسی پالیٹکس نہیں کی جس سے کنفرنٹیشن ہو
اور میں چاہتا ہوں کہ آپس میں بیٹھ کے معاملات افہام و تفہیم سے حل کیے جائیں۔ درانی صاحب یہی میسیج لے گئے تھے۔ درانی صاحب جو میسیج لے گئے وہ پیر بگاڑا کا میسیج نہیں تھا، وہ مقتدر قوتوں کا میسیج تھا کہ ان سے بات کریں اور اپنے بھائی کو رام کریں اور دوسرے لوگوں کو رام کریں، تاکہ ڈائلاگ اور بات چیت ہو اور مسئلہ کو حل کی طرف جائے۔ اب پیپلز پارٹی اور انہوں نے اس کو بلاول بھٹو کو تو رام کر لیا انہوں نے، اور وہ تو دیکھیں ان کے بیانات دیکھیں کہ وہ تو نہ اس پہ پی ڈی ایم کے بیانیے پہ چل رہے ہیں، نہ اسمبلیوں کے استعفے پہ وہ بھی اگری ہیں، نہ وہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی بات مان رہے ہیں، اور نہ دھرنے کا قمر زمان کارا صاحب کا جو کہ ہم پہلے دھرنے کی مخالفت کی، تو اب ہم دھرنے کی کیسے حمایت کر سکتے ہیں۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا وہ پارا پارا ہو گیا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی کشتی میں سراغ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اب جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے شہباز شریف کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بات کریں۔ ہم نے جو اپنی سختی تھی وہ جھیل لی ہے، ہم نے جو اپنے ہمارے ساتھ کرنا تھا وہ ہو گیا ہے، لیکن اب اگر مذاکرات ہوں گے تو 1 2 3 پوائنٹس پہ ہوں گے، اور اس کے جو پہلے وہ فیصلہ کریں جو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ارلی الیکشن اور شفاف الیکشن، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ تو وہ جو ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی جو سینٹ میں کے الیکشن ہے اس سے قبل جو ہے استعفوں یا دوسری کسی موومنٹ کی، کسی موو کی، وہ کہتے ہیں وہ ہماری کنسیڈریشن میں نہیں ہے، اور اس کی تصدیق کر دی شاہد حقان عباسی صاحب نے کہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن سے سبوٹاج کرنے ہیں۔ جب پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ جس کی سندھ میں اکثریت ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں جائے گی، تو جو ایک بیانیہ لے کے پی ڈی ایم چلی تھی کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے ریزائن کرنا ہے، تو وہ تو خود ہی اپنی موت آپ مر گیا۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جو اسلام آباد کی چڑھائی تھی، وہاں دھرنا تھا، استعفے تھے، وہ سب بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، بلکہ وہ یو ٹرن چلے گئے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری جو مختلف 25-30 جو میں نے 22 کے قریب اپنے اس کے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم استعفے میں اپنی قیادت کو دے دیے ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ بالا کو ڈیل ہو جائے اور ہم مارے جائیں، یہ بھی ان کے خدشات ہیں۔ اب جو حتمی جو اس میں اب یہ تمام جو باتیں جو ہیں یہ پی ڈی ایم کی قیادت کو پتہ ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے سربراہوں کی، اس میں وہ طے کریں گے کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے اور کیا چلنا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بہت غصے میں ہیں کہ یہ سب کچھ مان کے طے کر کے پھر پیچھے کیسے چلے گئے ہیں۔ ظاہر ان کا غصہ بجا ہے کہ بجائے اپنا ایک پریشر ڈالنے کے، دباؤ ڈالنے کے، انہیں فون پہ بھی کہا بھی ہے کہ بھئی آپ پریشر ڈالیں، دباؤ ڈالیں، پہلے بھی آپ نے ڈھیل دکھائی اور حکومت چڑھ گئی اور آپ پہ، اور سب آپ گرفتار ہو گئے۔ زرداری صاحب سے بھی انہوں نے فون پہ بات کی۔ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ اس کی سارے معاملات آپ جو اگلی میٹنگ کر رہے ہیں اس میں طے کر لیں، یا لڑکانہ اپنے آنا 27 کو، تو وہاں طے کر لیں، وہاں بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ خدشات ہیں۔ اگر سینٹ کا الیکشن ہوگا اور وہ سینٹ کے الیکشن کو روکنا ہم نہیں روک پا رہے ہیں، نہ حکومت روک رہی ہے، تو ان کی ایک مکمل اکثریت ان کی وہاں ہو جائے گی، اور اگر ہم سندھ اسمبلی سے ریزائن کر جاتے ہیں تو سندھ اسمبلی میں جو ہے وہ نیا سیٹ اپ آ جائے گا، اور ہم پہلے ہی مشکل میں ہیں، نیب کی اور ایف آئی اے کے اور دوسرے جو ادارے ہیں ہمارے پہلے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے وہاں مشکل ہو جائے گی، اور سندھ ہمارے ہاتھ میں ہے صوبہ، وہ بھی نکل جائے گا۔ بہرحال اس میں تفصیلی بات جو 27 دسمبر کو جو ایک بی بی شہید کی جو برسی پہ یہ اکٹھے ہو رہے ہیں اس پہ ہوگی، اور اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتحاد کا تمام پی ڈی ایم کے جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بلایا اس میں ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب شدید غصے میں ہیں، اور وہ بڑے برہم ہیں کہ پہلے بھی دونوں جماعتوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا، اور جو آزادی مارچ تھا اس میں ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اب آپ جو ہے اس سے نکل رہے ہیں۔ اب جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا سب سے بڑا کنسرن اس سے ہے کہ وہاں کیا بات ہوئی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون کے اندر کوئی بغاوت ہو جاتی ہے تو وہ تو پھر بھی بالکل ہی ایک کیچ 22 سچویشن ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس تمام باتوں کا جواب ملے گا ہمیں پی ڈی ایم کی جو سربراہی اجلاس ہو رہا ہے اس میں، اور بی بی شہید کے جو برسی کے موقع پہ جو ایک اور اجلاس ہو رہا ہے پی ڈی ایم کو اس میں، تو تب تک انتظار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو مردہ ہے وہ دفن ہونے کے قریب ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس کو غسل بھی نہیں دیا جا رہا،
اور ہر پارٹی ہر جو کمپوننٹ ہے وہ اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو، اب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.